علیکم، میں ہوں رانا محمد ابوبکر اور میں اپنے یوٹیوب چینل سے بات کر رہا ہوں۔ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت اعلیٰ پایا کے بزرگ گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں، جن کی عشق محمدی کے قصے مشہور ہیں۔ اللہ پاک نے انہیں بہت زیادہ اللہ کے نبی کے عشق سے نوازا ہوا تھا۔ بہرحال ان کی زندگی کے واقعات ان کے جانے کے بعد جب ہمیں پتہ چلتے ہیں نا تو بہت ان کے مقام اور مرتبے کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کتنے اچھے انداز میں، کتنی محنت اور جذبے کے ساتھ عشق محمدی کا جو پرچار کیا اور اس کو آگے بڑھایا۔ تو ان کا ایک واقعہ ہے جس میں وہ خود سناتے ہیں کہ میں جا رہا تھا اور رستے میں ایک گوہ آ گئی اور انہوں نے کس طرح سلام کیا اور انہوں نے کس طرح جواب دیا۔ آئیے یہ سارا واقعہ سنتے ہیں۔ امام حسین فرماندے ہیں مینوں میرے ابا جی مولا علی نے دسیا کہ حضور نے وقت دی 3 تقسیماں کیتیاں۔ ایک حضور نے جڑا ذاتی وقت رکھیا سی نا وہ بھی حضور نے امت نو دے دیتا سی، کیا جو امت ہاتھ چکن تو بیزار ہے، ہاتھ این چاہو پورے ہوتے تو ہم ایڈی سردی پئی تاکہ پتہ تو لگے نا سیاسی نعرہ لگیا۔ غازی تنویر قادری صاحب نو ملاقات کرن گیا، علامہ ساجد صاحب نے میں رستے فون کیتا، میں پنڈی بٹیاں تو واپس آ رہا عشاء تو مغرب تو بعد، وہ کہندے ہیں غازی صاحب 2 دن پہلے میں ملاقات کرن گیا تے غازی صاحب پہلے نالوں دگنے صحت مندن تے مینوں بھائی ہس کے کہندے نے بابا کی کہندا پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور، کہندے نے اس گل تو بڑے ہسدے تے کہندے مینوں بار بار میرے کو سن دے سن بابا کہندا کی وے پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور، اے نعرہ سیاسی نہیں ہے، پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور۔ بالکل جی غازی تنویر بھی اندر لذت لیندا کہندا بابا کہندا کی وے پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور۔ حضور دی امت جاگ پئی اپنے محبوب نہ وفا کرن واسطے جاگ پئی، انہاں نوں ہور کوئی نعرہ چنگا ہی نہیں لگدا، کوئی مرے کوئی جیوے، مولی خادم 1000 واری مرے جیوے، آوے نہ آوے، شیر آوے گدڑ آوے، اے سارے گئے نعرے مک تے ہن سارے نوں درد اٹھے بھئی ساڈے نعرے مکے پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور۔ اے ول کر کے غازی تنویر اندر لذت لیندا، او کہندا مینوں مڑ سناندا سی، پھر ہسدا سی، کہندا واہ، کہندا پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور، اسی تے نہ کسی نوں ماریا نہ گال کڈی، اے کیویں نعرہ سیاسی ہو گیا؟ اس تو بڑا تو مذہبی نعرہ ہی کوئی نہیں جدا ہر واری اعلان ہوتا حضور میں بھی حاضر، میرے بچے بھی حاضر، میرا سب کچھ قربان ہونے واسطے حاضر۔ میں دیپال پور جا رہا دوپہر دا ٹائم بائی پاس تو، میں جدا ذکر کرنا وہ بھی سانو جان دیاں، میں بائی پاس تو جا رہا منڈے نالن گواون، بڑی گرمی تے گو جناب درمیان آ کے جی ٹی روڈ تے کھڑی ہو گئی بائی پاس تو، میری گڈی اگے سیدھی کھڑی ہو گئی، انہاں کہا ایتھے سلام کر کے جا، تو مجھے ساڑی وہ وڈیری دا ذکر کرنا گو دا، کیا بات ہے، وہ گو جنا کیوں جی بندہ گو نالو بھی بھیڑا ہوئے، صحابہ کہنے نے ایک مشرک جڑا وہ گو شکار کر کے لے آیا، حضور دے سامنے آ کے انہیں سٹی، گو این چھیڑ کے بہ گئی زمین سر رکھ کے، وہ کہا جی تسی آسمانہ دیاں گلاں کر دے ہو، سانو تا نہیں پتا کی قیامت آنی نہیں آنی، اے گو کہے نا تسی اللہ دے نبی ہو تے میں کلمہ پڑھ جانا، کیوں تے گو میری گڈی اگے آ کے کھڑی ہو گئی، میں کتھے تقریرہ کرنا، گو نو کنے دسیا کہ میں انہاں دے وڈیرے دی ذکر کرنا، میں انہوں کیا جناب تو انہوں سلام ہوان اسی بڑے دور جا رہے ہیں کو ہٹو، وہ چپ کر کے ٹر پئی، بندہ گو نالو بھی بھیڑا ہوئے، گو بھی لبیک دے نعرے لاوے تے کہندے یہ سیاسی نعرہ، میں کہ تو گو نالو بھی بھیڑا ہو، حضور کو گو شکار کر کے لے آئے، حضور نے فرمایا انہیں کہا جی اے کوے، تے حضور نے فرمایا یا دبو، دبو عربی گو نو کہندے، تسی لاہوری سمجھتے ہو گو کے کوئی نہیں تسی پڑھ لکھ گئے ہو نہ ہونا، اس واسطے کہ جیڑی سوسائٹی بن دی یہاں درود شریف نہیں پڑھا جائے گا، دس آئے تینوں رب پیسے نہ ہی دینا تو چنگا نہیں سی، ایک ایڑی تو مسیت بنائی جیسے درود و سلام نہیں پڑھیا جاندہ، تو ایڈا پیسے تیرے کو حضور دی وجہ تو آئے تھے تو درود پڑھنا چھڑ گیا،
اتنے محفل میلاد نہیں ہوندی جی، کیوں جی سوسائٹی دی مسجد ہے تے سوسائٹی چ مسلمان نہیں رہندے، جنہوں نے اپنے نبی دی قدر کوئی نہیں، انہاں ماں پیو نہیں کی قدر کرنی۔ اپنے بچے نو سبق پڑھائے کرو پترا، جدو حضور دی گل آوے پھر گل مک جاندی کائنات۔ گل سمجھ آئی؟ لبیک دا ساتھ دیو۔ ہاں حضرت عثمان غنی فرما جدو بھی قبر ویکھدے سن نہ رو پیندے سن، حتی یبل لحیتہ، یہاں تک کہ صحابہ کہندے نے انہوں نے اپنی داڑھی رو رو کے آنسو نہ تر کر لیندے سن۔ تے صحابہ نے کیا قیل لہ تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا، انہاں کہا جناب اسی جنت دوزخ دا ذکر کردے اسی کدی نہیں روئے، جدوں بھی تسی قبر ویکھدے ہو اتنا روندے ہو؟ فرمایا میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان القبر اول منزل من منازل الآخرۃ وان نجا فما بعده ایسر منه وان لم ينجو فما بعده اشد منه قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منه۔ اے پوری حدیث پاک چھوڑ جی، میں ابتدا تو نہیں پڑھی۔ عثمان غنی اذا وقف علی قبر فبکا، جدوں بھی قبر تے کھڑے ہوندے سن زارو قطار روندے۔ فرمایا جی کیوں رونے ہو؟ فرمایا میں رسول اللہ نے سنیا فرماندیاں سنیا کہ قبر آخرت دی منازل جو پہلی منزل ہے، جیڑا اتھوں بچیا پھر اگے آسانی، جیڑا اتھے پھس گیا انہیں پھر پھسے ہی رہنا ہے۔ آگے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، حضور نے فرمایا میں جیڑا بھی منظر ویکھیا نا سب تو خوفناک منظر میں قبر دا ہی ویکھیا۔ ایتھے نعرہ پکا لو حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، ہاں جاگنا ہے جاگ لے آج افلاک کے سائے تلے، اور حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ اتھے آنا نہیں مڑ کے کسے نے آنا، اتھے رسول اللہ سی تو اے پٹی پڑھا رہے ہیں اتنا سبق کو فرشتے جدوں آ کے پوچھنا تے کہو ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا، بس اتنی بات، ہاں جی بس اتنی بات۔